نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوب غور سے سن لو. اللہ حرف تنبیہ ہے. عربی میں 3 حرف تنبیہ کے ہیں. ہدایات، کان کھولنا، غور سے سننا. اللہ اما ہا، لیکن یا ماہا نہ سمجھ لینا، وہ تو اسکوٹر کا نام ہے. عربی لغت میں اللہ اما ہا، تو اللہ تعالیٰ نے حرف تنبیہ استعمال فرمایا، جس کا ترجمہ میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کان سے غفلت کی روئی نکال کے پھینکو، پھر سنو بات میری کہ بے ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے تمہارے قلب کو اطمینان ملے گا. اور اطمینان کب ملتا ہے؟ اطمینان کب ملتا ہے اور کیوں ملتا ہے؟ اہم بات سن لو غور سے. اطمینان کب ملتا ہے اور کیوں ملتا ہے؟ جب اس کی ہر تمنا پوری ہو جائے اور قلب میں زخم حسرت نہ رہے کہ یہ باقی رہ گیا. جس کی تمنا 100 ہے، ایک بھی باقی رہ جائے گی تو اس کے قلب کو اطمینان کامل نہ ملے گا. اس کا حسرت اور اس کی آرزو اور ناکامی کا غم رہے گا، تو پھر اطمینان کہاں رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی خاصیت بتائی کہ میرا ذکر کرو گے تو ایک دن تم مذکور کو پا جاؤ گے، کیونکہ میرا نام لینا تو یہ تو میرا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. الواقف الذاکر کالواقف الباب الذی ذکرہ، جس کو میں اپنے نام لینے کی توفیق دیتا ہوں وہ ابھی مجھے پایا نہیں، اس نے ابھی تو میرے دروازے پر کھڑا ہو کر دستک دے رہا ہے. اللہ اللہ جل جلالہ تعالی. تو محدث عظیم شرح مشکات ملا علی قاری فرماتے ہیں الواقف الذاکر کالواقف الباب، جس کو ذکر کی توفیق ہو گئی تو ابھی مذکور اس کو نہیں ملا، ابھی وہ دروازے تک آ گیا، میرے دروازے پہ کھڑا ہو کر دستک دیا کہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ اللہ میاں دروازہ کھولو، میرے مولا مجھے کب ملو گے. اور خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا نام لیتے رہو، ایک دن ضرور ان کو رحم آئے گا. جلال الدین رومی فرماتے ہیں گفت پیغمبر کی گر کو بھی ڈرے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم مسلسل کسی دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو گے، گفت پیغمبر کی گر کو بھی ڈرے، عاقبت دینی ازادر ہم سرے، ایک دن اس دروازے سے کوئی سر ضرور نمودار ہوگا کہ بہت دیر سے کھٹکھٹا رہے ہو، بھائی کیا بات ہے، تم کو کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ عاقبت دینی ازادر ہم سرے، اس دروازے سے کوئی سر نمودار ہوگا. مگر مسلسل کھٹکھٹاتے رہو، مایوس نہ رہو کہ اتنے دن سے کھٹکھٹا رہے ہیں اب تک تو کوئی سر نمودار نہیں ہوا. اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک شعر کہ کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پر ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پر ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑپھڑائے جا. اگر گناہوں سے آزادی نہیں ملتی تو پھڑپھڑاؤ، تو بے قراری تو دکھاؤ اللہ میاں کو کہ ان کو رحم آ جائے. بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑپھڑائے جا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام کی خاصیت فرمائی کہ جس کو میرے نام کی توفیق ہو گئی اس کی پہنچ میرے دروازے تک ہو گئی. شرح مشکات میں دیکھ لو، ملا علی قاری اتنا بڑا محدث لکھ رہا ہے. میں تصوف بلا دلیل نہیں پیش کروں گا، میرا ہر تصوف مدلل بالحدیث یا بے شرح الحدیث بالقرآن یا بے تفسیر القرآن ہوگا. کہ الواقف الذاکر کالواقف الباب، اس موصول جو اسم فاعل پر داخل ہوتا ہے معنی میں الذی کے ہوتا ہے،
یعنی الذی ذکر کالذی وقف علی باب اللہ تعالی شانہ، جس کو اللہ کے نام لینے کی توفیق ہو گئی تو وہ اللہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ کیا یہ کم نعمت ہے کہ ہم ان کے دروازے پر بستر لگا دیں؟ کیا یہ کم نعمت ہے؟ اس لیے اللہ کا نام لینے کے بعد ایک شخص نے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ بہت دن سے اللہ اللہ کر رہا ہوں مگر کوئی فائدہ معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ حاجی صاحب نے لکھا ظالم یہ کم فائدہ ہے کہ تو اتنے بڑے مولا کا نام لے رہا ہے، لیکن فائدہ پہنچتا ہے، محسوس نہیں ہوتا۔ فائدہ پہنچنا اور ہے، محسوس ہونا اور ہے۔ جیسے بچہ کسی کا پیدا ہو روزانہ بڑھتا ہے، لیکن روزانہ فیتا لگاؤ گے تو محسوس نہیں ہوگا اور مایوسی الگ حاصل ہوگی۔ اس دن فیتا نہ لگاؤ، 6 مہینے تک چلنے دو، سال بھر، پھر فیتا لگاؤ گے تو جس دن پیدا ہوا تھا اس دن آپ کو کئی انگل بڑھا ہوا نظر آئے گا۔ ایسے اللہ کا نام لیتے رہو، روزانہ فیتا مت لگاؤ کہ آج کتنا ہم قرب ہوا، کچھ دن کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ آپ کچھ دن ذکر کرتے جاؤ کہ روزانہ فیتا مت لگاؤ، سارے اولیاء اللہ کی روٹ پر چلتے رہو، منزلیں خود آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ ذکر کرنا اور گناہ سے بچنا یہ روٹ ہے اولیاء اللہ کا۔ جتنے دنیا میں ولی اللہ ہوئے ہیں ان کا روٹ یہی دو ہے، مائنس اور پلس۔ جس بات سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کو اہتمام سے خوش رکھتے ہیں اللہ کو، اور اللہ کو ناخوش کرنے میں بھی انتہائی جاں بازی دکھاتے ہیں، بے غیرتی سے، کمینہ پن سے اللہ کو ناراض نہیں کرتے، اپنی حرام لذتوں سے جان کی بازی لگاتے ہیں۔ اور شیطان کتنا ہی کان میں کہہ دے کہ اس شکل سے بہت مزہ آئے گا تو شیطان کا جواب دیتے ہیں، وہ میرا ہی سکھایا ہوا جواب میرا دوست دے گا۔ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ خوب سن لو، تم دنیا میں کہیں چین نہیں پاؤ گے، اگرچہ ساری دنیا تم کو مل جائے، مگر ناممکن ہے کہ تم پوری دنیا کو استعمال کر لو۔ یہ ناممکن ہے کہ پوری دنیا کو استعمال کر لو۔ سارے عالم کی مرغیاں آپ اکٹھی کھا سکتے ہو، سارے عالم کا کباب اکٹھا کھا سکتے ہو، سارے عالم کا پایا اور نہاری کھا سکتے ہو اکٹھا، سارے عالم کی لیلاؤں کو یوز کر سکتے ہو، تو تمہارا معدہ اور تمہارا دل ہم نے ایسا بنایا ہے کہ سارے عالم کو سمیٹ نہیں کر سکتے ہو، سارے عالم کی لذت کو ایک آن میں نہیں حاصل کر سکتے، بلکہ 100 برس کی زندگی دے دوں تو 100 برس میں بھی سارے عالم کی نہ سیر کر سکتے ہو، نہ سارے عالم کی نعمتوں کو یوں استعمال کر سکتے ہو۔ تمہارے معدے میں اگر 10 مرغی کھا لو تو 7 اپ اور 1 ڈاؤن کرنا پڑے گا، پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا۔ لیکن اللہ بے ذکر اللہ، لیکن تم اگر میرا نام محبت سے لینا سیکھ لو، ملیریا نہ رہے تم کو، گناہوں کا ملیریا اتر جائے، قے اور مکڑی اور زبان کی کڑواہٹ ختم ہو جائے، تب میرے نام کی مٹھاس تم کو محسوس ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کتنا پیارا ہے۔ جلال الدین رومی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، فرماتے ہیں بالب یارم شکر راچے خبر، میرے اللہ کے نام کی مٹھاس کو یہ ظالم شکر کیا جانے گی، شکر مخلوق ہے، محدود ہے، فانی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی مٹھاس غیر محدود ہے، غیر فانی ہے اور بے مثل ہے۔ بالب یارم، دیکھو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، بالب یارم، میرے اللہ کے نام کی مٹھاس کو شکر راچے خبر، یہ شکر بھی نہیں جانتی۔ اور باروخش شمس و قمر راچے خبر، اللہ کی جلووں کو اور اللہ کے نور و تجلی کو اور روشنی کو یہ شمس و قمر کیا جانے، بھیک منگے جن کو میں نے بھیک دی ہے، اور ان پر کبھی کسوف اور خسوف، چاند گرہن اور سورج گرہن سے ان کو روپوش بھی کرتا ہوں، مگر میری تجلی میرے عاشقوں سے کبھی روپوش نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے اور اولیاء اللہ کے نور کو ظاہر کر دے تو سورج اور چاند پر گرہن لگ جائے گا، یہ تحمل نہیں کر سکتے اللہ کے جلووں کی، شمس و قمر تاب نہیں لا سکتے اللہ کے جلووں کی تابکاری کیوں، ان کے آب و تاب تحمل نہیں کر سکتے۔
تو گناہوں کا ملیریا نے ہم کو اللہ کے نام میں حکیم الامت فرماتے ہیں جو عورتوں کو گھورتے ہیں، بدنظری کرتے ہیں یا حسین لڑکوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے عبادت اور میرے نام کی مٹھاس، اللہ کے نام کی مٹھاس ان سے چھین لی جاتی ہے۔ لاکھ تسبیح پڑھتے رہو کیونکہ لعنتی حیات تم کو ملی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تو لذت نام خدا سے تم کا جش تم کو کیسے ملے گا؟ تقویٰ سے رہ کر غم اٹھا کر دیکھو کہ قلب میں حساس، دل کا تھرمامیٹر حساس اور قلب سلیم عطا ہوتا ہے، پھر اللہ کے جلووں کا ادراک ہوتا ہے، تجلیات کا ادراک ہوتا ہے، تجلیات کا کشف ہوتا ہے، حق تعالیٰ کا ہر جلوہ تمہارے قلب میں مکشوف ہوگا اور محسوس ہوگا، کیونکہ گناہ کی بدنظری کر کے جو آتا ہے تلاوت کر کے دیکھ لے، نماز بھی پڑھے گا، سجدہ ہوگا خدا کے قدموں میں، مگر دل میں اس کے وہی لیلا ہوگی۔ یہ ظالم ایسی شکلیں ہیں کہ ان کو لاکھ نکالو، بدنظری کی نحوست ہے یہ، اور بے چینی الگ، لعنت الگ، نبی کی بددعا الگ۔ اس لیے احتیاط سے رہو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ جب ملے گا تب جا کے اطمینان ملے گا۔ اطمینان کی دو وجہ ہے، اطمینان کی دو وجہ ہے کہ جو اللہ کا پا جاتا ہے اپنے قلب میں، جو اپنے دل میں مولا پا جاتا ہے تقویٰ کی برکت سے اور ذکر اللہ کی برکت سے اور اہل اللہ کی صحبت کے صدقے میں، ان کی خدمت اور جوتیاں اٹھانے کی برکت سے، تو کیا کیفیت ہوتی ہے جب دل میں اللہ آتا ہے؟ تو پھر اس کی کوئی تمنا ایسی نہیں ہوتی جو پوری نہ ہو، اس کے دل میں کوئی زخم حسرت نہیں ہوتا، اس کے دل میں پردیس اور وطن سب اللہ اپنے نام سے دے دیتا ہے، ذکر اس کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے، بلکہ مذکور کو اپنے دل میں پا جاتا ہے، خالی اسم نہیں رکھتا، وہ مسمہ بھی پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے، عجیب عجیب معجزہ ہے کہ جو ان کا نام لیتا ہے بشرط تقویٰ اور بشرط پرہیز۔ بتاؤ بھائی، اونٹ کا عطر ہے اور گو کا کنستر بھی لیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ خالق عطریات ہے، خالق گلشنیات ہے اور خالق خوشبوؤں کی نشریات ہے۔ تو آج میں اللہ تعالیٰ کا نام کا یہ تفسیر اس آیت کی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے قلب کو چین کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ بے چینی دو وجہ سے ہوتی ہے، کوئی نعمت استعمال نہیں کر سکا، موجود ہے یا تو موجود نہیں ہے، اور موجود ہے تو میدے میں گنجائش نہیں ہے۔ ساری نعمتیں دنیا کی لیلائیں تک، نمکیات لیلائے کائنات تک، اور دنیا بھر کے سیب نہیں اسیاب کائنات اس کے پاس ہیں، سارے دنیا کے سیب کا وہ عارضی ہے، ہولڈ سیل ایجنسی اس کے پاس ہے، سیب ہی سے بھرا ہوا ہے، انگور ہی انگور بھرا ہوا ہے، مگر کیا کھا سکتا ہے کوئی شخص؟ تو اس کو مل جائے، ہفت اقلیم، بر اعظم، ہفت بر اعظم، ساتوں بر اعظم کا بادشاہ ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کے قلب کو چین نہیں، کیونکہ بعض بر اعظم اس کے پاس ایسے ہوں گے جیسے سمندر، اس پر اس کی حکومت نہیں ہے۔ اور پھر دنیا میں ایسے احوال آ جاتے ہیں کہ اپوزیشن کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اس کو خوف زوال سلطنت بھی ہوتا ہے، اور کسی اللہ والے کو اپنے قلب کے دل کی سلطنت کے زوال کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ ان کی سلطنت دل پر ہے، اپنے دل پر ان کی دل میں سلطنت ہے، اور ان کے عاشقوں کے دل میں بھی ان کی سلطنت رہتی ہے۔ تو میرا شعر جو ہے کہ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے، کیونکہ دونوں جہان اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، جنت بھی اور دنیا بھی، آخرت بھی اور دنیا بھی۔ تو یہ بتاؤ جنت مخلوق ہے یا نہیں، اور پوری دنیا یہ مخلوق ہے یا نہیں؟ تو خالق افضل ہے یا مخلوق افضل ہے؟ تو جب خالق دل میں آئے گا تو پورے عالم سے بے نیازی استغنا پیدا ہوگا،
ضرورتاً کھائے گا مگر للچائے گا نہیں کسی نعمت کو دیکھ کر. کھائے گا ضرور جینے کے لیے، کیونکہ قیام اسٹرکچر اور قیام ڈسٹمپر اسی سے ہے، روٹیوں سے. روٹی نہ ملے تو چہرہ بھی سوکھ جاتا ہے اور اسٹرکچر بھی کانپنے لگتا ہے چلتے ہوئے. کھائے گا مگر للچائے گا نہیں. اللہ کے نام سے اس کے قلب میں سیر چشمی ہوگی. اللہ جب کہے گا درد دل سے تو پورا عالم بے جمیع کمیات ہی و کیفیات ہی و لذات ہی اس اپنے قلب میں اس کا حاصل پا جائے گا. اللہ کا نام حاصل دو جہاں ہے. لذت دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے، لذت دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے، اور مجھ کو تمہارے نام سے لذت دو جہاں ملی. لیکن اس شعر میں ایک کمی رہ گئی جو میں نے دوسرے شعر میں پیش کیا کہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. مثل نہیں. اگر دونوں جہان کے برابر اللہ ہے تو پھر کیا اللہ ہے؟ وہ تو مخلوق اور خالق برابر ہو گیا. اللہ تعالیٰ افضل ہے، وہ خالق دونوں جہان ہے، خالق جنت ہے. جس نے اللہ کو دنیا میں پا لیا اس نے جنت کو دنیا ہی میں پا لیا. حاصل جنت پا گیا، وہ جنت دنیا میں پا گیا. دیکھے گا بعد میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں جنت دیکھوں گا اس سے زیادہ یقین مجھ کو دنیا ہی میں ہے. بصوف برکت صحبت پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم. خالق جنت اس کے دل میں ہے. تو بتاؤ جب جنت سے افضل چیز موجود ہے تو اسے جنت کی جدائی کا غم ہو سکتا ہے؟ اور سارے عالم جب اللہ دل میں آتا ہے تو سارے عالم کے بادشاہوں کے نشے، سلطنت کے نشے، وزارت عظمیٰ کی کرسیوں کے نشے، سارے عالم کے انگوروں کے نشے، سارے عالم کے سیبوں کے نشے، سارے عالم کی لہلائے کائنات کے نشے، سارا عالم کا رس گھول دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں آتا ہے. اللہ کہتا ہوں میں قسم کھا کر یہ اس حقیقت کی تعبیر کے لیے میرے پاس لغت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے، ہماری لغت محدود ہے. غیر محدود ذات کو دل تو محسوس کر سکتا ہے مگر لغت سے ہم تعبیر نہیں کر سکتے. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ہر کے گوئے میں عشق را شرح و بیان. میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور عشق کی شرح و بیان کرتا ہوں، لیکن جب دوبارہ عشق مثبت طاری ہوتا ہے تو خجل باشم ازاں پچھلے بیان سے اگلے بیان کو مستی سے پچھلے بیان سے میں شرما جاتا ہوں. پچھلے بیان سے میں شرما جاتا ہوں. کیوں بعشق قائم خجل باشم ازاں. جب عشق مجھ پر غالب اتاری اللہ کا ہوتا ہے اور زبان محبت کو پیش کرتا ہوں تو اتنا مزہ آتا ہے کہ پچھلے بیان سے میں شرمندہ ہو جاتا ہوں. کیوں بعشق قائم خجل مانے شرمسار، خجل باشم ازاں تو میں پچھلے بیان سے شرمندہ ہو جاتا ہوں. تو آج مجھے یہ سمجھ میں آیا 75 سال کی عمر میں کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے عاشقوں کے ذکر، جب عاشق مجھے یاد کرتے ہیں تو میرے نام میں یہ خاصیت ہے کہ ان کے دل کو چین ملتا ہے اور اطمینان ملتا ہے. اور اطمینان کی دو وجہ میں نے بیان کی. ایک تو یہ کہ ان کو حسرت، کسی تمنا کی حسرت نہیں ہوتی، نہ دنیا کی نہ جنت کی، دونوں جہان یہیں پا جاتے ہیں. اور بادشاہوں کو تو تقسیم مملکت سے مملکت ملتے ہیں، اللہ کے عاشقوں کو بلا تقسیم پورے عالم کی سلطنت کا رس ملتا ہے، کیونکہ خالق ارض و سما ہے، وہ خالق شمس و قمر ہے، خالق بحر و بر ہے، وہ سارے عالم کا خالق ہے. جب دل میں آتا ہے تو وہ ولی اللہ خود ایک عالم ہو جاتا ہے، کیونکہ خالق عالم یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا قلب خود ایک عالم ہوتا ہے. ہر ولی اللہ ایک عالم رہتا ہے، اس کے زمین و آسمان دل میں ہوتے ہیں، اس کے سورج اور چاند دل میں ہوتے ہیں. تو یہ وجہ اطمینان کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمناؤں سے حسرتوں سے خالی ہو جاتا ہے. اور یہ شعر پڑھتا ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. حکیم الامت نے فرمایا تھا خواجہ صاحب اگر 1 لاکھ روپیہ ہوتا تو میں آپ کو اس شعر پر انعام دیتا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. پورے عالم کا خالق بتاؤ کون ہے؟ سارے عالم کی مرغیوں کا خالق، سارے عالم کے سیب اور انگور کا خالق، سارے عالم کی نعمتوں کا اور لذتوں کا اور لہلائے کائنات کا خالق اللہ ہے. جس کے دل میں اللہ آتا ہے تو اس کا قلب سارے عالم سے مستغنی ہوتا ہے. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكِرٍ، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں.
ولیس علی اللہ بمستنکر، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ان یجمع عالما فی واحد، کہ اللہ اپنے کسی بندے ولی اور عاشق کے دل کے اندر ایک عالم پیدا جمع کر دے، ایک میں پورا عالم، فی واحد، واحد مانے ایک، ان یجمع عالما پورا عالم جمع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے عالم کا رس اس کے دل میں گھول دیتا ہے، تو اپنی چٹائی پر اپنے بوریوں پر جب اللہ اللہ کرتا ہے تو ایک سلطنت کا مزہ پاتا ہے کہ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمہ تھا، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمہ تھا۔ ہم نے ایسے اولیاء اللہ کی زیارت کی ہے جنہوں نے دال روٹی اور چٹنی میں بریانی کا مزہ محسوس کیا ہے اور اپنی چٹائی اور بوریوں پر سلطنت کا مزہ لیا ہے، اور یہ لاجواب سلطنت ہے، بلا الیکشن ملتی ہے، صرف خدا کی رضا سے ملتی ہے، اپوزیشن کا یہاں وجود نہیں ہوتا، شیطان اور نفس بھی کتے کی طرح دم ہلاتے رہتے ہیں، سچے جو اللہ والے ہیں، شیطان اور ان کا نفس بھی تابعدار اور غلام ہو جاتا ہے ان کا، وہ سوار رہتے ہیں اپنے نفس پر، جدھر چاہتے ہیں ادھر آنکھ کھولتے ہیں، جدھر نہیں چاہتے مجال نہیں کہ آنکھ ادھر کھول جائے، وہ حکومت کرتے ہیں اپنے جسم پر، اپنے نفس پر، شیطان پر بھی حکومت کرتے ہیں، ببرکت حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو دل میں رکھتے ہیں، اس لیے ان کے حوصلوں کو عام دنیا دار تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب رہ گیا جنت، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے اللہ کو دنیا میں پا لیا بصحبت اولیاء، بدوام ذکر اللہ، باہتمام تقوی، اور اللہ کے خوش کرنے میں اپنی جان کی بازی لگا کر اپنی حرام خوشیوں کو پاش کر کے دل کو ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مگر اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ لیکن اس وقت مفتی تقی عثمانی کا ایک شعر یاد آیا، جو ابھی میں گیا تھا دارالعلوم تو مفتی تقی عثمانی نے سنایا کہ درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا۔ اور مولانا شاہ محمود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بری خوشیوں کو، حرام خوشیوں کو، خراب خوشیوں کو تباہ کر دیا، اس دل تباہ میں جو تجلی اللہ اس کو دیتا ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں پاؤ گے، نہ میکدے میں نہ خانقاہ میں ہے، نہ میکدے میں نہ خانقاہ میں ہے، جو تجلی دل تباہ میں ہے۔ اب یہ تو شعر مولانا کا ہے، اب اس اختر کا سنیے، اس مولانا لوگوں کے غلام کا۔ ہزار خون تمنا، ہزار خون تمنا، ہزار رہا غم سے، ہزار خون تمنا، ہزار رہا غم سے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا جس کو دنیا ملی بڑی کوششوں سے، خون پسینے سے ان کو ملی، مگر تقسیم ہو کے ملی۔ 2 مرغی کھا لیا، 3 کھا لیا، 3 4 10 سیب کھا لیا، 4 شادی کر لی، مگر شادی 4 سے خواتین شاید لرزہ برندام ہو گئی ہیں کہ کہیں میرے شوہر نہ سن رہے ہوں۔ تو یاد رکھو عدل کا فرض ہے۔ اس زمانے میں نہ تو اتنی طاقت ہے کہ 4 بیویوں کا حق ادا ہو سکے، ایک ہی بیوی پر دواخانوں کے سامنے معجون مغلظ مانگ رہے ہیں، اور اگر طاقت بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس شرط پر جائز ہے کہ عدل کر سکو، انصاف، اور یہ عدل بہت مشکل کام۔ حکیم الامت کے ہاں ترازو رکھا ہوا تھا، ایک بیوی کے ہاں جو مال گیا دوسری اتنے ہی بڑا، اگر خربوزہ ہے تو آدھا کاٹا، ہر چیز کو، تربوز ہے آدھا کاٹا، آدھا ادھر بھیجا آدھا ادھر، بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اور ایک بات اور بھی ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرماتا ہے اس کو مٹی کے کھلونوں میں ضائع نہیں کرتا۔ لہذا 4 کا جواب ہو گیا نا، میں نے 4 کا آچار نکال دیا۔ زیادہ سے زیادہ اللہ پر فدا رہنے کے لیے وقت نکالو، اپنے کو زیادہ مشغول بھی نہ کرو، حلال مشغولی سے بھی بچو تاکہ اللہ کے دین کی خدمت کر سکو۔ اتنا کھاؤ اتنا کماؤ کہ جتنا کھانا ہے،
تو بتا رہا ہوں کہ دنیا داروں کو جو دنیا ملی تقسیم ہو کر ملی، سلطنت بھی ملی تو تقسیم ہو کر، کوئی عمان کا ہے، کوئی العین ہے، کوئی دبئی ہے، کوئی ابو ظہبی ہے، کوئی قطر ہے، تقسیم ہے کہ نہیں بتاؤ؟ لیکن جو اللہ کے عاشق ہیں، درد دل سے کہتا ہوں کہ ان کو بلا تقسیم پورا عالم ملتا ہے، کیونکہ خالق عالم سینے میں رکھتے ہو، بلا تقسیم پورا عالم ملتا ہے۔ یہ تقریر آج پہلے دفعہ کر رہا ہوں کہ اللہ بذکر اللہ کی یاد سے کیوں ان کے دل کو چین ملتا ہے، کیونکہ جب اللہ کو پا جاتے ہیں تو خالق عالم ان کے دل میں ہوتا ہے، تو ان کے قلب میں حسرت نہیں ہوتی کہ یہ ملک بھی ہم کو مل جاتا۔ جب ملک کا مالک ملا ہوا ہے تو ملک کیا چیز ہے؟ اس لیے میرا ایک فارسی شعر یاد آیا، ملک را بگزار و مالک را بگیر، ملک کی ہوس چھوڑو مالک کو پکڑو، تاکہ سدا ملک یادی ہے فقیر، تاکہ اے فقیر تجھ کو سینکڑوں ملک مل جائے۔ جب مالک دل میں آ گیا تو اس کی پوری ملکیت، پورا عالم اسے مل گیا۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ تو ہر ولی اللہ پورا عالم رکھتا ہے اپنے قلب میں، اس لیے اللہ کے نام سے اس کے دل کو ہر وقت چین، کیونکہ نہ حسرت ہے نہ تمنا ہے، مالک کی وجہ سے ہر وقت مست رہتا ہے، شان سمدیت کا ظہور رہتا ہے۔ وہ المستغنی، اللہ کی ذات کیا ہے؟ المستغنی عن کل احد، المحتاج الیہ کل احد، سارے عالم سے مستغنی اللہ ہے اور سارا عالم اس کا محتاج ہے۔ اس سمدیت کا ظہور اس کے قلب پر جب ہوتا ہے، جیسا کہ وہ مستحق اور جیسا کہ وہ تحمل اس کا ہے، اپنے بندوں کو ان کے مزاج کے مطابق اپنے خزانے سمدیت سے اتنا دے دیتے ہیں کہ وہ بے نیاز عالم ہوتا ہے خالق عالم کے ذکر میں، مگر حق ادا کرتا ہے بیوی بچوں کا۔ یہ بے نیازی نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل چلا جاتا ہے، جناگل سے اس کو مناسبت نہیں ہے، جنگل کی جمع۔ اور رہ گیا جنت، تو جنت کا جب خالق جنت دل میں آئے گا تو بتاؤ جنت کا افضل ہے یا اللہ افضل ہے؟ تو جو دل میں اللہ پا جائے گا دنیا میں، اس کو جنت سے زیادہ مزہ دنیا ہی میں حاصل ہو جائے گا۔ بس ایک مزہ باقی رہے گا کہ دیدار یہاں نہیں ہوگا، کیونکہ میرے مرشد فرماتے تھے کہ یہاں دیدار بھی ہو جاتا، مگر یہاں آنکھیں بنائی جا رہی ہیں۔ جب آنکھ بنائی جاتی ہے تو آنکھوں پر پٹی بندی رہتی ہے، جب روشنی آ جاتی ہے تب ڈاکٹر کہتا ہے پٹی کھول دو۔ تو ایمان و تقویٰ سے یہاں ہماری آنکھیں بنائی جا رہی ہیں دیدار الہی کے لیے، اس لیے یہاں دیدار ممکن نہیں ہے۔ جب روح نکل جائے گی اور ایمان و تقویٰ سے روشنی روحانی اور دل کی آنکھیں کھل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ جنت کو فرمائیں گے کہ اب پٹی کھول گئی، اب ان کا نہیں، یہاں ان کا طرح دیکھو۔ دنیا میں کان کا طرح ہے احسانی کیفیت کی، ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھتے ہو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کان کا طرح ایسی عبادت کرو کیفیت احسانیہ کہ تم گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن جنت میں گویا نہیں رہے گا، گو مگو سب ختم، وہاں ان کا طرح تم یقیناً مجھے دیکھو گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہاں ہم کوئی چیز اچھی دیکھتے ہیں تو لائن لگ جاتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو اللہ میاں کو دیکھنے میں تو بڑی دھکا پیلی اور بڑی جنگ ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بہترین مثال ہے، علوم نبوت کا معجزہ دیکھو۔ فرمایا کہ جب 14 تاریخ کا چاند ہوتا ہے، تم چاند دیکھتے ہو آسمان پر تو کیا آپس میں لڑتے ہو؟ اس تو معلوم ہوا کہ چاند جس زاویے پر ہے مخلوق کے جھگڑے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو چاند کا پیدا کرنے والا ہے کیا وہ اس زاویے سے اپنے تجلیات نہیں دکھا سکتا؟ اللہ بھی ایسے زاویے سے اپنا دیدار کرائے گا کہ ہر جنتی آرام سے دیکھ سکے گا، اور اتنا مزہ آئے گا کہ جنت کی کوئی نعمت یاد نہ رہے گی، نہ جنت کے دریا، نہ جنت کے حور، نہ شہد، نہ شراب، نہ دودھ، نہ پانی، چاروں دریا فراموش، اور سارے جنت کی حوریں یاد بھی نہ رہیں گی، اور ہر جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر یہ شعر بزبان حال پڑھے گا، تیرے جلووں کے آگے ہمتیں شروع و بیاں رکھ دی، تیرے جلووں کے آگے ہمتیں شروع و بیاں رکھ دی، نگاہیں بے زباں رکھ دی، زبانیں بے نگاہ رکھ دی، نگاہیں بے زباں رکھ دی۔ تو یہ بتا رہا ہوں کہ دل میں اللہ تعالیٰ، حدیث ہے یہ، تصوف بلا دلیل نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سمایا مگر میں اولیاء اللہ کے سینوں میں ان کے دل میں مہمان کی طرح سما جاتا ہوں. تو دل کی ساخت ایسی بنائی ہے جو اب جتنا بڑا آدمی اپنا گھر بناتا ہے اس اپنی عظمتوں کے لحاظ سے اپنے گھر میں مٹیریل لگاتا ہے. تو جس اللہ نے ہمارے قلب کو اپنا جلوہ گاہ بنایا ہے اسی اللہ نے ہمارے قلب کو مٹیریل ایسا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی تجلیات کے اس قلب میں متجلی ہو جاتا ہے اور دل اس کو برداشت کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اگر یہ حاصل کر لو اللہ والوں سے اہتمام تقویٰ سے ذکر اللہ کے دوام سے اور اپنی حرام آرزوؤں کے خون آرزو سے دریائے خون بہا دو. ڈرو مت اسی دریائے خون کے بعد اللہ ملے گا. دریائے خون سے جو عبور نہیں کرے گا جو مرور نہیں کرے گا اس کو قرب الہی کا سرور نہیں ملے گا. اور وجہ کیا ہے؟ آسانی سے اللہ کیوں نہیں ملتا؟ خون آرزو حرام کے دریاؤں اور سمندروں سے کیوں گزارتے ہیں؟ یہ مرور کیوں ہے؟ اس کا جواب مولانا رومی نے دیا ہے. عشق خونی عشق اول چرا خونی بود. اللہ تعالیٰ عشق اپنے عشق کے دریائے خون سے عبور کرا کر اللہ ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے تا گریزت ہر کی بیرونی بود تاکہ جو بیرونی غیر مخلص لوگ ہیں وہ ہمارے مخلصین کے دائرے میں کہیں ان نہ ہو جائیں. غیر مخلص ہمارے مخلصین کے دائرے میں ان کا دخول نہ ہو. ہر بادشاہ بار لگاتا ہے خاردار تار رکھتا ہے کہ درباری لوگوں میں غیر درباری نہ داخل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی دریائے خون رکھا ہے کہ جو خون آرزو کر کے آئے گا اس دریائے خون آرزو سے عبور کر کے آئے گا اس کو اللہ ملے گا. عشق اول چرا خونی بود. وہاں رومی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے عشق کو خونی دکھایا ہے تاکہ گریزت ہر کی بیرونی بود تاکہ بیرونی لوگ غیر درباری کہیں دربار میں نہ جائیں. اور اسی سے اس کے دل کا میٹیریل اور بڑھتا رہتا ہے. تجلیات الہیہ کا حامل ہونے کی صلاحیت تقویٰ کے غم سے اور دل اور خون آرزو سے پیدا ہوتا ہے. جتنا قوی اس کا مجاہدہ ہوگا جتنا قوی قدم اٹھائے گا اللہ کے راستے میں کہ ہر سانس اللہ پر فداکاری سے متجلی ہے اس کی اور ایک سانس میں اللہ کو ناراض کر کے حرام لذتوں سے اور گناہوں سے وہ اپنے قلب کو غیر متجلی نہیں ہونے دیتا. ایک لمحہ بھی اللہ کی تجلی کی جدائی کو برداشت نہیں کرتا اس لیے وہ گناہ سے بچتا ہے. تو پھر سوچیے ایسے قلب کو جو اتنا زیادہ غم اٹھائے گا تو کیا اللہ رحم الرحمین نہیں ہے کہ اسی دنیا میں کوئی شراب پی رہا ہے کوئی زنا کر رہا ہے کوئی عورتوں کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ کیسا ہے کتنا غم اٹھا رہا ہے کہ کسی کو دیکھتا نہیں ادھر ادھر. یہاں تک کہ لیلائی بھی دیکھتی ہے عظیم اللہ ہے مجھے دیکھتا بھی نہیں اور دوسرے لوگ دیکھ کر کے پاگل ہو رہے ہیں. تو چونکہ اعلیٰ درجے کی پیتے ہیں اس لیے گھٹیا شراب نہیں پی سکتے ان کو اعلیٰ درجے کا جسم کو لگا ہوا ہے. شراب ازلیہ ابدیہ پیتے ہیں اس لیے شراب جنت بھی ان کے ہاں درجہ ثانوی ہے کیونکہ جنت ابدیہ شراب ہے مگر ازلیہ نہیں ہے. اور دنیا جو نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے ایسی تھرڈ کلاسی کہاں پی سکتا ہے ولی اللہ. کھاتا ہے مگر جینے کے لیے عیش کے لیے نہیں اور جیتا ہے اللہ کے لیے. لیکن اگر مزیدار کھانا کھاتا ہے تو مزیدار نعمت میں وہ نعمت دینے والے کی تجلی دیکھ کر مست ہوتا ہے. وہ نعمت سے مست نہیں ہوتا نعمت کے اندر نعمت کی دینے والے کی تجلی دیکھتا ہے کہ بارے میرے مولا کتنا عمدہ کوفتہ اور کباب بنا ہے یہ. تو نعمت کی لذت ان کو منیم تک پہنچاتی ہے. لذت قرب منیم سے وہ مست ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کافر وہی کباب کھائے وہی ولی اللہ کھائے دونوں کے لذت میں فرق ہو جاتا ہے. وہی کباب ایک کافر کھائے یا غافل نافرمان اور وہی کباب کوئی ولی اللہ متقی کھائے دونوں کی لذتوں میں فرق ہوتا ہے کیونکہ منیم کی تجلی سے ان کا مزہ ڈبل ہو رہا ہے دوبالا. نعمت کی لذت الگ اور منیم کی لذت الگ. اور جس سے اللہ ناراض اس کی لذیذ کباب سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی لذت کو کا رس نکال دیتا ہے. کھاتے ہیں بے کیف ہو کر کھاتے ہیں بے چین پریشان رہتے ہیں اور پریشانی میں بریانی بھی نہیں لگتی اور اطمینان سے اللہ کے نام کے اطمینان سے سوکھی روٹی بھی ان کو مست رکھتی ہے. تو یہ بتا رہا ہوں کہ لوٹ لو
میری جان کما لو، کمانے کے دن ہے، یہ لوٹنے کے لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے کہ اللہ کے قرب کی لذت لوٹ لو، سارا عالم بلا تقسیم ملے گا. سن لو، سلطنت عمان اور سلطنت قطر نہیں، پورے عالم کی سلطنت آپ کو اپنے قلب میں، وہ خالق سلاطین عالم جب آئے گا تو سارے عالم کی سلطنت کا رس گھول دے گا دل میں، اس کا حاصل، اس کا نشہ آپ کو مل جائے گا جو سلاطین کو تخت و تاج کی بھیک دے سکتا ہے. جب وہ بھیک دینے والا آئے گا آپ کے قلب کو مستیاں بادشاہوں کی بلا الیکشن اور بغیر علی مارد الزوال علی مارد الفنا، ان کو زوال سلطنت کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت سے ان کے قلب میں سلاطین کی سلطنت کا نشہ رہا ہے. بلا تقسیم سارا عالم پاؤ گے. لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، پورے عالم کو اللہ ایک عاشق کے دل میں رکھ دیتا ہے اور بلا تقسیم. اور جنت بھی کہتا ہوں، سن لو، جس نے یہاں اللہ کو پا گیا مجاہدے سے، غم تقویٰ سے، شکست قلب سے، شکست آرزو سے، اور اللہ پر جانبازی سے، اور اہل اللہ کی ڈیوٹیاں اٹھانے سے، ان کی صحبتوں کے صدقے میں جس نے اللہ کو پا گیا، صاحب نسبت ہو گیا، اس کو یہی جنت کا سارا مزہ آ جاتا ہے. بتاؤ اللہ زیادہ افضل ہے یا جنت؟ جب کوئی اللہ دل میں یہاں پا جائے گا کہ وہ تمام تجلیات کے ساتھ متجلی ہوگا تو جنت کا پورا مزہ یہیں سے ملنا شروع ہو جائے گا، اللہ دیدار کے، کیونکہ یہاں آنکھیں بند نہیں، پٹی لگی ہوئی ہے. یہی ایک نعمت ہے جو جنت میں اضافی اور مستضاد اہل جنت کو. باقی جنت اللہ تعالیٰ خالق جنت جس دل میں آتا ہے تو جنت کا مزہ اس کے دل میں گھول دیتا ہے. اچھا، اور پھر کیسے؟ سن لو، جنت بھی تقسیم ہو کر ملے گی اہل جنت کو، لیکن جو اللہ کو پا جاتا ہے بلا تقسیم پوری جنت کا رس اللہ اس کے دل میں گھول دیتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جنت پوری مجموعی بے جمیع نامایہ، جنت بے جمیع نامایہ یہ افضل ہے یا خالق نامائے جنت افضل ہے؟ جب افضل کو پا گیا دل میں تو جنت بلا تقسیم کا وہ دل میں مزہ پا گیا. یہ بات سمجھ میں آیا نہ ہے، لیکن یہ عقل سے میں دلائل سے سمجھا رہا ہوں. لیکن پورا مزہ، کباب کی لاکھ تعریف کرو مگر کباب کبھی کھایا نہ ہو تو پورا مزہ نہیں آئے گا. من لم یذق لم یدری، یہ عربی کا مقولہ ہے، جو چکھتا نہیں وہ پورا نہیں سمجھ سکتا. لیکن اللہ اپنے کرم سے عطا فرمائے، پھر بھی میں نے میرے قلب میں اس قدر استدلال، اتنا عمدہ مضمون بیان کرا دیا کہ عقلاً بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ جب جنت کا خالق اللہ ہے تو اللہ افضل ہے جنت سے. تو جب ہمیں دنیا میں صاحب نسبت اور تجلی اپنی عطا فرمائے گا تقویٰ کی برکت سے، اہل اللہ کی غلامی سے، اور ہم صاحب نسبت ہو جائیں گے تو حق تعالیٰ کے تجلیات کے اندر تخلیق صفات دنیا اور تخلیق صفات آخرت و جنت دونوں جہان کی لذت سے بڑھ کر ہم پائیں گے. اللہ دیدار، کیونکہ وہ دیدار کے لیے آنکھیں بند نہیں ہیں، پٹی بندی ہوئی ہے ابھی. یہاں کا انکا سے ہم دیکھیں گے مگر انکا سے وہاں دیکھیں گے انشاءاللہ. یہاں گویا چھوٹے گا نہیں مرتے دم تک، گویا رہے گا. وہاں کاننا کاف ہٹا دے گا اللہ، حقیقت نظر آئے گی مگر مستیاں یہاں رہے گی. واللہ آپ کہتا ہوں سارے عالم کو کسی سچے اللہ والے کے پاس بیٹھ کر دیکھ لو، اگر تمام بادشاہوں سے زیادہ اس کے پاس نشہ نہ ہو، سارے عالم کی بریانیاں اور کبابوں سے زیادہ نشہ اس کے پاس نہ ہو، سارے عالم کی لہلائے کائنات اور مجانین عالم کے سے زیادہ نشہ اس کے پاس نہ ہو تو کہنا کہ اختر جھوٹ بول رہا. لیکن میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ اگر سچا وہی اللہ آپ کو مل جائے گا تو میرا قول آپ صادق پائیں گے انشاءاللہ. بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو نسبت اولیاء صدیقین، جو اے خدا تیرے اولیاء کا سب سے اونچا مقام ہے، تیرے دوستوں کا اپنی رحمت سے بلا استحقاق اختر کو، اس کی اولاد کو، میرے تمام احباب کو، ان کے گھر والوں کو بھی، سارے عالم کو، پوری امت کو عطا فرما دے. آپ کریم ہیں اور آپ آبشار ہیں، اس رحمت کے آپ آبشار کے مالک ہیں جو غیر محدود رحمت کا آبشار ہے. ہم سب پر غیر محدود رحمت کا آبشار اپنی رحمت سے انڈیل دیجیے، گرا دیجیے ہم سب، اور ہمیں اللہ والا بنا دیجیے، اور دنیا بھی دیجیے، آخرت بھی دیجیے. کسی کا محتاج نہ فرما، اور روح بھی آسانی سے قبض فرما، اور مسکراتے ہوئے اپنے پاس بولا کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے ہونٹوں پر تبسم کے آثار باقی رہیں. اور کسی کا محتاج نہ فرما، دنیا بھی خود دے دے کہ دنیا دار ہمیں حقیر نہ سمجھے کہ مولویوں کو دیکھو یہ پریشان ہے. اللہ اتنی دنیا دے کہ دنیا دار بھی رشک کرے ہمارے اوپر، اور آخرت کا مزہ بھی اتنا دے، مستجاد اپنے قرب کا مزہ، کہ ہمیں کبھی احساس کمتری نہ ہو. اور میں پھر کہتا ہوں
واللہ کہتا ہوں کہ جو اللہ کو پا جاتا ہے کبھی کسی بادشاہ کو دیکھ کر اس کو رش کا منہ میں پانی نہیں آئے گا، سارے عالم کی نعمتوں کو دیکھ کر کبھی منہ میں پانی نہیں آئے گا، سوائے اللہ تعالیٰ کے نام پر فداکاری اور وفاداری اور اللہ کی یاری پر فدا ہوتا رہے گا۔ اس کو دونوں عالم کا سے بڑھ کر مزہ ہر وقت ملتا رہے گا، ایک لمحے کو بھی توقف نہیں ہوتا، وہاں تجلیات مسلسلہ متواترہ وافرہ بازغہ عطا ہوتے ہیں اس کو۔ اور دیکھو اللہ کے نام، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا حکم کیوں دیا کہ ان کے پاس اللہ ہے۔ آپ اللہ کو لینے کا اور ڈش کھانے کا، بریانی اور قرب الہی کا، اس کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ جیسے کوئی کہے کہ بھائی لیمو سے پانی، لیمو جو ہے اس سے منہ میں پانی کیوں آتا ہے، تو کہے گا دلیل مت پوچھو، ابھی تمہارے منہ میں پانی آتا ہے۔ ایک لیمو لائے کاٹ کر کے چوسنے لگے تو کہے تو پانی تو آ گیا، اب تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا اس لیے حکم ہوا کہ تم بلا دلیل اللہ کو پا جاؤ۔ یہ ہے وجہ کونوا مع صادقین کا۔ تفسیر سن لو آج خاص کہ اللہ، جیسے کہ کوئی کہے کہ ہم لیمو پر ایمان نہیں لاتے کہ لیمو کی کھٹاس سے منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو کہے گا ہم دلیل پیش کرو، تو وہ کہتا ہے کہ ہم دلیل نہیں لاتے۔ ایک لیمو لے آیا اور کاٹا اور چوسنا شروع کیا، تب اس کے منہ میں پانی آیا، حالانکہ وہ پہلے سمجھا رہا تھا کہ لیمو کی کھٹاس سے منہ میں دوسرے کے منہ میں پانی آتا ہے، جبکہ لیمو دوسرے کے منہ میں ہے اور پانی آ رہا دوسرے کے منہ میں۔ لیمو کس کے منہ میں، لیمو کس کے منہ میں اور پانی کس کے منہ میں؟ تو جو لوگ ولی اللہ ابھی نہیں ہیں وہ کسی ولی اللہ کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کی برکت سے، فیضان خداوند تعالیٰ سے ان کے منہ میں بھی پانی آ جائے گا اور کہیں گے واقعی اللہ کے نام میں جو مزہ اور جو اطمینان ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان دو ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا